نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آغاز کرتے ہیں. مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسم میں ڈوب کر روح کھینچنے والے فرشتوں کی قسم ان کی جو بند کھولنے والے جوڑ سے روح نکالتے ہیں. اور ساتھ فرمایا ان کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں پھر دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کی جو کسی حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن کانپنے والی زمین کانپنے لگے گی اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا لگے گا. آج زمین کتنی بیلنس ہے نا لیکن اس دن جھٹکے لگیں گے زمین کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ فرمایا آنکھیں سہمی ہوئی ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا وہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے جبکہ ہم وہ سیدھا ہڈیاں بن چکے ہیں. کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑی گھاٹے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بس ایک درجدار آواز ہوگی پھر وہ یکدم ایک میدان میں موجود ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر ہے؟ اللہ کے نبی جب پریشان ہوتے اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی یاد دہانی کروا دیا کرتے ہیں. کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام یاد ہے؟ کیا فرمایا جب طوبا کی مقدس وادی میں انہیں ان کے رب نے پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. پھر اسے کہا کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تجھے تیرے رب کا رستہ دکھاؤں اور تو ڈر جائے. فرمایا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے اسے جھٹلا دیا اور بات نہ مانی. پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکار کر کہنے لگا انا ربکم الاعلی میں تمہارا بہت بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. اس واقعے میں سمانے عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہے. فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناها. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا پھر آسمان کو جسے اس نے بنایا اس کی چھت کو بلند کیا پھر اس میں توازن قائم کر دیا اس کی رات کو تاریک کر دیا اور دن کو دھوپ نکال دی. یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ کوئی ایسا انسان ہے یہ چیزیں پیدا کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی چھت کو بلند کیا توازن قائم کیا رات کو تاریک بنا دیا دن کو دھوپ نکال دی اس کے بعد زمین کو بچھا دیا. کتنا اچھا فرش بنایا نا اللہ رب العالمین. اور فرمایا جس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو خوب جما دیا. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے سامان زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب وہ عظیم آفت آ جائے گی تو اس دن انسان یاد کرے گا. کیا یاد کرے گا؟ ما سعی جو اس نے کوشش کی ہوگی. آج ہم نہیں دیکھتے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک کیا کیا کچھ کرتے ہیں کس کام کے لیے محنتیں کرتے ہیں. کل قیامت کے دن انسان کو یاد آئے گا کہ میں دنیا کس کام کی کوشش کر کے ضائع کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جہنم کو ہر دیکھنے والے کے لیے سامنے لایا جائے گا. فرمایا جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. انسان کی اصل پرائورٹی آخرت ہونی چاہیے. انسان کی اولین ترجیح رب کی رضا کا حصول ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا فرمایا جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. جو لوگ خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتے بلکہ اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا. حدیث سے پتہ چلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیلے آسمان تلے جتنے بت پوجے جاتے ہیں ان میں سب سے بدترین بت خواہش نفس ہے. میرا دل یہ کر رہا ہے اور یہ میرا دل کر رہا ہے.
اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، آپ کو اس کے ذکر یعنی بتانے والے سے کیا واسطہ، اس کا علم تو آپ کے رب پر ختم ہوتا ہے، یعنی قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں، اس شخص کو جو اس سے ڈر جائے جب وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسے معلوم ہوگا گویا وہ دنیا میں صرف ایک پہلا پہر یا پچھلا پہر رہ کر ہے۔ یہ جو 60-70 سال کی زندگی ہے، وہ جو لاکھوں اربوں سال کے وہ جو دن ہوں گے، 50,000 سال کے جو دن ہوں گے، اور وہ ایک لمبا ٹائم وہاں پہ کئی دن وہاں پہ گزارنے ہوں گے، وہاں پہ ایسا لگے گا اب تو ایک گھڑی رہ کر ہے۔ اب آپ رک کے سوچیے، ہمیں ان چاند یہ جو ایک پچھلا پہر لگتا ہے نا، ہمیں چاند دن لگتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ جو 50,000 سال کے کئی دن، یوں کہہ لیں کہ لاکھوں اربوں سالوں کی جو زندگی ہوگی، اس 60-70 سال کی زندگی کے اندر ہم نے ان لاکھوں سالوں کی تیاری کرنی، اور جس کا مقصد بہت زیادہ زندگی کا بڑا ہوتا ہے وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا۔